میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے، کوئی بچہ میرٹ پہ میریٹوریس ہے، پورا اترتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، اس کے لیے حکومت پنجاب اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ہم نہ صرف ایک جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے پیف، نہ صرف اس کو ریوائیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے، فی ری امبرسمنٹ اسکیم ہے جس میں جو فی دے چکے ہیں ہم ان کی فیس ان کو واپس کریں گے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ بہت برائٹ بچے، لڑکے لڑکیاں ہمارے ایسے ہیں جن کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے، جن کے پاس وہ میرٹ ہے، جن کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں کہ ان کو آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں اور دنیا کی ریناؤنڈ یونیورسٹیز میں ان کو داخلہ ملے، لیکن وہ ان کے وسائل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ تو میں آج ہم تھوڑے سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ وسائل کی بھی کمی ہے اور حکومت کے پاس کوئی ایسا اکنامک سچویشن آپ سب کو پتہ ہے، تو میں آج ایک ہم میرٹ کرائٹیریا ڈیسائیڈ کریں گے جس کے اندر انشاءاللہ تعالی جو تعداد ہم مقرر کریں گے، اس تعداد میں جو بچہ اس میرٹ پہ، جو نوجوان بچہ بچی اس میرٹ پہ پورا ہوگا، اس کا اترے گا، اس کا جو انٹرنیشنل ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں یا وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں، اس میں پورا خرچہ جو ہے وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یوتھ کے لیے میرے پاس ایک یوتھ لون پروگرام ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2013 میں پہلی ذمہ داری جو مجھے دی تھی، بڑا ایکسٹینسو انہوں نے پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام انہوں نے لانچ کیا تھا، جس کے نیچے بہت ساری اسکیمز تھیں، تو وہ سب اسکیمز کو انشاءاللہ ہم ریوائیو کریں گے، اور اس میں ہمارے انٹرسٹ فری لونز شامل ہیں، اس کے اندر ہمارا یوتھ کی ٹریننگ اسکیمز شامل ہیں، اس میں اسمال بزنس لون اسکیم شامل ہے، اس میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیمز شامل ہیں۔ لیپ ٹاپس چاہیے، لیپ ٹاپس دیں گے، آئی پیڈس چاہیے، آئی پیڈس دیں گے، ٹیبلٹس چاہیے، ٹیبلٹس دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم حکومت پنجاب کے وسائل میں نوجوانوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے میں مہیا کروں گی، حاضر کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے انٹرنشپ پروگرامز ہیں، میں بہت سارے اداروں میں اس وقت انٹرنشپ پروگرامز چل رہے ہیں لیکن وہ پیڈ نہیں ہیں، تو میں نے اپنے جیسے پولیس کا ادارہ ہے، بڑا اچھا افیکٹولی اس وقت کام کر رہا ہے، اور بھی ادارے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ انٹرنشپ پروگرامز کو اور زیادہ بڑھائیں، اور پیڈ انٹرنشپ پروگرام جس میں کم سے کم جو ایک آپ کے پاس انٹرن آتا ہے اس کی 25,000 مہینے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا جو خرچہ ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کا بوجھ بانٹنے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو آئی ٹی سٹارٹ اپس ہیں، یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، آپ اپنے نیبرز میں دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آئی ٹی میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہم بہت پیچھے ان سے، اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس باصلاحیت نوجوانوں کی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، صرف ان کو کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے ان کی۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کاروبار بچے شروع کریں، ان کو وہ وسائل ہم مہیا کریں جس کے اندر ان کو جو اماؤنٹ ہم دے سکتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کریں، اپنے ساتھ اور لوگوں کو امپلوائے کریں، اور فری لانسنگ شروع کریں۔ ہم اس کے لیے ان کو جو سٹارٹ اپس کے لیے جو انکیوبیٹرز ہیں وہ بھی بنا کے دیں گے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر انشور کریں گے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اس کا بھی جو ان کو جہاں پر وہ نوکریاں چاہتے ہیں یا جہاں پر وہ ان کا جو اینڈ گول ہے ان کے دماغ میں، وہ بھی ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی دیں گے اور نوجوانوں کو بھی دیں گے، وہ ہم نے ایک پلان بنا لیا ہے انشاءاللہ، تاکہ ان کے پاس ایک اپنی سواری ہو جس پہ وہ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہیں وہ کریں، اب کالج یونیورسٹی آنا جانا ہے وہ کریں، اور کام ہے وہ کریں۔ تو یہ جو ایک الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ بھی ہم ایک پلان جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ اور بھی جیسے جیسے میں خود یوتھ کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھوں گی، میرے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے، چیف منسٹر ہاؤس کے چیف منسٹر، اب سن لو نا، سن بھی لو نا، اور چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے، چیف منسٹر آفس کے دروازے تمام طلباء طالبات یوتھ کے لیے کھلے ہوں گے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل کو سنوں گی، پھر ان مسائل کے حل کے لیے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ایوولوشنری پروسیس ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی جو اسکیمز ہیں ہم وہ ڈیزائن کریں گے اور دنوں میں انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے۔ اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے تعلیم کا، ایجوکیشن کا۔ میرا خواب ہے جناب اسپیکر، ایک ماں ہونے کے ناطے میرا یہ خواب ہے کہ میرا کوئی بچہ، پنجاب کا کوئی بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول سے باہر نہ ہو، اور نہ صرف یہ کہ ان کو ایک اسکول میں پڑھنے کا موقع ملے، ان کو ایک اچھا تعلیمی ماحول ملے، اچھے کلاس رومز ملیں، اچھی ٹیچنگ کوالٹی ملے، ان کو اچھی ٹیچرز کی کوالٹی ملے، اور بہترین استاد ملے، بہترین ماحول ملے، بہترین تعلیم ملے، بہترین جو ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، کھیل کے میدان ہیں، ان کی جو بھی چیز ہے اس کے لیے ان کو بہترین سہولیات ملیں۔ تو اس کے لیے ہم ایکسٹینسو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز شروع کریں گے، نئے ٹیچرز کو بھی انڈکٹ کریں گے۔ اور جب میں ہیلتھ پہ پریزنٹیشنز لے رہی تھی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ ایک وشس سرکل ہے جس کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ اس میں الجھی رہتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کسی اسکول میں کلاس رومز کی کمی ہے، کسی اسکول میں باتھ رومز کی کمی ہے، کسی اسکول میں اگر آپ نے آئی ٹی لیب بنا بھی دی ہے تو اس کی اپ کیپنگ نہیں ہوئی، اور 10 میں سے 8 کمپیوٹر خراب ہیں لیکن ان کو وسائل نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سائنس لیبز میں اکوپمنٹ خراب ہے، وسائل نہیں ہے، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ تو میں ایک ایسا ماڈل پہ میں کام کر رہی ہوں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ پنجاب کے اندر تقریباً 49,000 پبلک اسکولز ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کوئی ایسا ماڈل لے کر آؤں جس کے اندر غریب کا بچہ مفت پڑھے، اور اس میں جو اس کی کوئی ایسا انسینٹیو میں پرائیویٹ کمیونٹی کو دوں، میں انویسٹر کو دوں جو اس میں انویسٹ بھی کرے، اسکولوں کی حالت بہتر بھی بنائے، اس کو ایک سسٹینیبل ماڈل بنائے۔ اور میں آج یہ اعلان بھی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہم ایک پورا اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے انشاءاللہ۔ اور کریکولم ڈیولپمنٹ ایک بہت دیرینہ مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے جس کی طرف شاید اور کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ کریکولم جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول سے، دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان سے وہ بہت پیچھے ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے، اور کریکولم ڈیولپمنٹ میں میری پوری توجہ ہوگی تاکہ گورنمنٹ اسکول میں جو بچہ پڑھے اس کی تعلیم کا معیار بھی وہی ہو جو ایک امیر انسان کی اولاد جب پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہے تو اس کو وہ معیار ملے۔ اسی طرح چائلڈ لیبر، جو بھٹے پہ کام کرنے والے مزدور بچے ہیں، ان کے جو تعلیمی وظائف ہیں جو بند ہو گئے تھے ہم ان کو بحال کر رہے ہیں۔ دانش اسکول شہباز شریف صاحب کا ایک بہت زبردست منصوبہ تھا، اور اس کو بھی بڑھائیں گے۔ میرا یہ دل کرتا ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم ایک دانش اسکول ہو، اور کیونکہ دانش اسکول کا ماڈل یہ ہے کہ وہ 24 آورز کے لیے، دن اور رات کے لیے بچوں کو رکھتے ہیں، تو میں اس کا کوئی ایسے ماڈل پہ بھی کام کر رہی ہوں جس میں صرف ڈے بورڈرز ہوں لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن وہی ہو، تو وہ بھی ایک ایڈیشنلی میں اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہوں۔ اسی طرح جو اسکل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں اس کی بھی اپ گریڈیشن، ان کو نئی ماڈرن لائنز پہ استوار کرنا، نئے ڈسپلنس کو اس میں ایڈ کرنا، یہ بھی اس پہ بھی میری خصوصی توجہ ہوگی۔